آئیے حضرات آپ سن رہے ہیں ہمارے LMP اسٹوڈیو کی زمین ہے۔ چینل پر جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پنڈت کا گھرانہ ہے، اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر کے، بابا کرتے کیا ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ بابا کرتے کیا ہو؟ باپ تھا، کہنے لگا بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں۔ بچی کہنے لگی بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں پہ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ کہا بابا پھر آپ دودھ لے کے کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں؟ کہنے لگی بیٹی عجیب بات کرتی ہے، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں؟ بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گا اور میں دودھ پلا کر کے آؤں گا۔ باپ کہنے لگا بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کے دودھ پلا کے آؤں گا، لیکن یہ ضد نہ کر کے دودھ پلا کے آؤں گا۔ بچی نے کہا بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے اپنی بیٹی کو اجازت دی، بیٹی مرضی تیری۔ بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کے مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی، مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ بچی نے اتنی بات کہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تجھے دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ آخر بچی کہنے لگی یا تو دودھ پی دے ورنہ آج تیرے قدموں میں اپنی جان دے کر کے جاؤں گی۔ بچی نے اپنے سر کو اس پتھر کے صنم کے آگے، پتھر کے بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ جب بچی اپنے سر کو زمین پہ مار رہی تھی، بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ بچی نے رو رو کر کے کہا تھا دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی، دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی۔ بچی رو رہی تھی، سر پٹک رہی تھی۔ اچانک انہی گلیوں سے اللہ کے ولی کا گزر ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جان رہی ہے۔ آپ نے بچی کو روتے دیکھا ہے، آنے کے بعد آپ قریب آئے، کہنے لگے بیٹی کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرکار خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی بابا آپ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ سرکار غریب نواز کہتے بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا مہاراج بات یہ ہے کہ میرے خدا ہے، میں کہتی ہوں دودھ بھی مگر پیتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے سمجھایا بیٹی یہ پتھر ہے دودھ نہیں پیئیں گے۔ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیئیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی، یا تو ان کو دودھ پینا پڑے گا یا میں اپنی جان دے دوں گی۔ اتنا سننا تھا، سرکار غریب نواز مسکرائے، کہتے بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہا ہاں بابا میرا فیصلہ ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد آپ نے اس بت کا کان پکڑا اور پکڑ کے کہتے دیکھتا نہ کہ بچی کا خون بہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا، بت میں جان آ جاتی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بت نے ہاتھ میں پیالہ لیا ہے، دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ بچی بھی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اب بچی جا رہی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ جب بچی گئی ہے، بستی والوں نے بچی کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا پنڈت جی شاید تمہاری بیٹی اپنی عزت گوا کے آئی ہے، شاید عزت لوٹ لی گئی ہے۔ اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہتی ہے بیٹی بتا بات کیا ہے؟ بچی کہتی ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے۔ کہا بیٹی اگر ہاتھ نہیں ڈالا تو بتا تیرے ماتھے کا خون کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے بدن کے بھیگے ہوئے کپڑے تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ بچی نے کہا تھا میرے خاندان والوں سن لو، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جیسی اتنی بات بچی نے کہی تھی، خاندان والے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی بات
बात करती है शायद ये पागल हो चुकी है, इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है, इसलिए ये बहकी बातें कर रही है। बाप ने बेटी को तसल्ली दी, कहा बेटी मुझे बता दे तेरे साथ क्या हुआ है। बच्ची ने कहा था बाबा कि मैं जो वादा करके गई थी अपना वादा पूरा करके आई हो और खुदाओं को दूध पिला करके आई हो। जैसे इतनी बात कही बच्ची ने, पंडित को गुस्सा आया, कहने लगा झूठ ना बोल, वो कभी दूध नहीं पीते हैं, तो अपने राज पे पर्दा डाल रही है, शायद सच छुपाने की बात कर रही होगी। जैसी इतनी बात बाप ने कही है बेटी रोने लग जाती है, कहती बाप गवाह कहाँ से लाऊं, मैं किसके सामने की अपनी कहानी बताऊं, मैं दूध पिला के आई हूँ, अगर यकीन ना हो कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिला के दिखाऊंगी। बाप राजी हो गया, खानदान वाले तैयार हो गए, पूरी बस्ती इकट्ठा है। जब सुबह का सूरज निकला है सारी कौम आकर के पंडित के दरवाजे पर खड़ी है, आज उसकी बेटी अनहोनी को होनी करेगी। एक अचंबा होने वाला है कि हमारे पत्थर के खुदा दूध पीने वाले हैं। बच्ची हाथ में दूध का प्याला लेकर के चली है और फिर उसी मंदिर के करीब पहुंच जाती है और जाने के बाद कहती है लो ये दूध पी लो। लेकिन आज फिर पत्थर का पत्थर है, दूध पीने की बात छोड़िए, कोई हरकत उसमें नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। बच्ची कहती है ए मेरे खुदा आज मेरी आबरू का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। बच्ची ने रो करके इतना कहा था, खानदान वाले कहते हैं पंडित तेरी बेटी की आबरू लुट चुकी है, ये इस बात को कह करके इज्जत पे पर्दा डाल रही है। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा था बच्ची की चीख निकल जाती है और रो के कहती है ए मेरे खुदा सुन ले, तू दूध पीता है कि नहीं, अगर नहीं पीता है तो फिर मैं कल वाले बाबा को बुलाऊंगी, तब तो दूध पिएगा। इतना कहना था, पत्थर में जान आ जाती है, दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। उसके बाद कौम ने कहा था ए बेटी बता तो सही वो कल वाला कौन है जो इसे दूध पिला करके गया है। बच्ची ने कहा नाम नहीं मालूम है, का फिर पता बता दे, का पता भी नहीं मालूम है, का कहाँ मिलेगा, का ये भी नहीं मालूम, का ये तो बता दे आया किधर से था, गया किधर था, का आया इधर से था, गया इधर था। पूरी बस्ती दौड़ी है, एक दरख्त के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है, जाकर के कहते हैं बाबा क्या तुम ही हो जिसने पत्थर के सनम को दूध पिलाया है। मेरे गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, कहते हाँ मैं ही हूँ। इतना सुनना था, पूरी कौम कदमों पे गिर जाती है और कहती महाराज इतना बताओ वो कौन सा मंत्र है जिसने पत्थर में जान डाल दी है, वो कौन सा जादू